مدینۃ العلم اور باب العلم کا ایک ایسا خوبصورت چمکتا ستارہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہمیں اس آفتاب سمجھیں یا عالم دنیا کے روشنی اور علم کے اعتبار سے چمکتا دمکتا اور قیامت تک کے لیے روشن اگر کوئی آفتاب ہمیں نظر آتا ہے تو وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. عمومی طور پر جب کسی شخص کے بارے میں آپ خصوصی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ عمل کا پیکر ہے یا آپ کہتے ہیں وہ سراپا عمل ہے. جی یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سراپا عمل تو تھے ہی جی یہ سراپا علم بھی تھے. اللہ یعنی علم میں یہ اتنا پختہ اور اتنا مضبوط مقام رکھتے ہیں سبحان اللہ کہ اگر اس کی تفصیل کی جانب جائیں تو تفصیل اس کی بہت ہے. آپ نے من جملہ جو ان کے شاگرد ہیں ان کے تذکرہ کیا, قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے شاگردوں کا تذکرہ کیا. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کسی بھی علم کے میدان کی جانب چلے جائیں آپ کو وہاں ابتدا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر فرمایا. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جناب امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام محمد ان کا جو نام نامی کے ساتھ باقر لگتا ہے, اس باقر کے حوالے سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہزادے کو باقر کا لقب اور نام عنایت فرمایا. اور اس پر وضاحت کرتے ہوئے شارحین نے اس جانب ذکر کیا ہے کہ باقر کیوں کہا, چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی وضاحت میں اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ میرا ایک ایسا بیٹا ہے, ایک ایسا شہزادہ ہے کہ جس کے ذریعے سے علم کا نور ہر ایک تک پہنچے گا. سبحان اللہ. اس کی تصریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا جو اصل نور امام محمد باقر سے علم کی صورت میں نمایاں ہوا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھ لیجئے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد بزرگوار کو جو باقر فرمایا اس کا مظہر بنے. سبحان اور ایسے خوبصورت مظہر بنے کہ آج بھی آپ یہ دیکھ لیجئے چاہے وہ الجبرہ ہو. اچھا الجبرہ میں آپ دیکھیے کہ ابو موسیٰ الخوارزمی جو ہے یہ الجبرہ کا بانی ہے, لیکن بیٹھا کہاں ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں. سفیان ثوری جیسے نام آپ نے ذکر فرمایا. تصوف کی دنیا کے بادشاہ جناب داؤد طائی جی جس بارگاہ سے تصوف کے اور سلوک کی منازل طے کر رہے ہیں اس بارگاہ کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. یہاں میں ضمناً ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہستی تو دو ہستیاں تو ہمیں نظر آتی ہیں, امام علی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مجمع البحرین کی برکت کائنات کو ملی نا. واہ واہ واہ. اس کے بعد یہ ہستی بھی ہے کہ جن کے مبارک والدین کو مجمع البحرین کہا جاتا, یعنی ایک طرف سے صدیقی نور ہے اور دوسری طرف سے آپ کو جو ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور نظر آتا ہے. سیدہ ام فروہ ہیں, دوسری جانب امام محمد باقر ہیں, اور یہ مجمع البحرین اور صدیقی رنگ بھی اس میں نظر آ رہا ہے, اور اس میں آپ کو علوی اور فاطمی مرتضوی رنگ بھی جب نظر آ رہا ہے. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والوں کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ مانو کہ اس ہستی کو جو برکت ہے وہ علی کے خون کی بھی ہے, ابو بکر کے خون کی بھی. سبحان اللہ. اور اس مقام سے آ کر جب یہ نورانیت بکھری ہے تو پھر ساری کائنات کو اس ہستی نے اپنے اندر جمع کر لیا. فرمایا کہ تمہیں میری ذات سے امام باقر کے علم کا نور تو نظر آئے گا, لیکن تزکیہ اور تصفیہ جب تمہیں نظر آئے گا تو پھر وہ علی کا خون ہے, اور اگر صادق نظر آئے گا تو وہ صدیق اکبر کا نور نظر آئے. لیکن جھوٹوں میں سچا ہونا بڑی بات نہیں, کاذبوں میں کسی کو صادق کہہ دیں یہ بڑی بات نہیں ہوا, لیکن جو ہوں ہی سارے صادقین, اللہ اکبر, ہوں ہی سارے صدیقین, اس میں پھر کوئی ان میں سے اگر کوئی صادق ہے تو بتائیے کہ وہ کتنا بڑا صادق.